تو جب ہمارا تعلق قرآن سے کمزور ہوتا ہے، دین سے کمزور ہوتا ہے، تو ایسی چیزیں زیادہ پیچھا کرتی ہیں. کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، خصوصاً استغفار. پھر اسی طرح گھر کو تصاویر اور مجسموں سے پاک کریں، کیونکہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جہاں تصویریں ہوں، کتا ہو. تو پھر جب رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو شیطانوں کے لیے تو رستے کھل گئے. پھر مسنون اذکار میں خصوصاً اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر طوارق الليل والنهار الا طارقا يطرق بخير یا رحمان. اسی طرح کے اور اذکار ہیں، تعوذات جو ہیں ایاک نستعین میں لکھے ہوئے، کہ جن دعاؤں کے ذریعے اللہ کی پناہ میں انسان پروٹیکشن میں اپنے آپ کو دیتا ہے، ان کا اہتمام کریں. پھر اسی طرح حضرت جبریل نے جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھی تھی، یہی دعا اپنے ساتھی پہ، بچوں پہ، ان پہ پڑھیں جن کے اوپر کوئی ایسے اثرات نظر آئیں. بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین. یہ بھی ایک دعا صحیح مسلم میں آتی ہے. پھر بیت الخلاء جاتے وقت ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن شپ ہے، اس وقت وہ مسنون دعائیں جو ہیں جن میں شیطان سے بچنے کی بات کی گئی ہے، ان کو پڑھنا ضروری ہے. پھر کچھ غذائیں ایسی ہیں کہ جن سے انسان کو شفا ہوتی ہے، کہ جادو ایک بیماری بھی ہے پھر جو روح پہ اثر کرتی ہے اور جسم پہ اثرات ہوتے ہیں. کچھ جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں جو روح کی طرف چلی جاتی ہیں، اور کچھ روحانی جو جسم کی طرف آتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، جو شخص صبح کے وقت 7 کھجوریں کھائے گا اس روز وہ جادو اور زہر سے بچا رہے گا. یہ صحیح بخاری میں. پھر اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. حدیث میں آتا ہے دن میں جو 100 دفعہ پڑھے اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ہوگا، 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 برائیاں مٹائی جائیں گی، اور اس دن وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، یعنی خود پروٹیکشن میں آ جائے گا اللہ کی شام تک کے لیے. اور کوئی شخص اس دن اس سے بہتر عمل کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا سوائے اس کے جو اس سے زیادہ کر لے، 100 سے زیادہ پڑھ لے. تو یہ کلمہ جو ہے یہ بہت ہی بہترین کلمہ، یہ بہترین دعا بھی ہے جو سارے انبیاء نے عرفات میں مانگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی پڑھا کرتے تھے. پھر مسجد میں جاتے ہوئے یہ دعا پڑھنی سکھائی گئی، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب یہ پڑھ لیتا ہے تو ابلیس کہتا ہے آج یہ شخص سارے دن کے لیے مجھ سے محفوظ ہو گیا. سورۃ البقرہ پڑھنا، آپ نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پا سکتے. ان کا عمل یا عملیات یا جو بھی وہ خفیہ ڈھونگ رچاتے ہیں وہ اثر نہیں کرتا. پھر معوذات پڑھنا صبح شام، خاص طور پر رات کو سوتے وقت ہاتھ پہ پڑھ کر سر اگلے حصے سے شروع کر کے جہاں تک ہاتھ جائے اپنے آپ کو، کیونکہ سوتے ہوئے انسان غافل ہوتا ہے نا، تو پھر ایک طرح سے اپنے اوپر، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ان ہاتھوں کا اثر کیا ہوتا ہے، لیکن یہ طریقہ سکھایا گیا خود کو دم کرنے کا. عقبہ بن عامر کہتے ہیں ایک بار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، ہم جحفہ اور ابوا کے درمیان تھے، سفر پہ تھے کہ آندھی آئی اور سخت اندھیرا چھا گیا، دن کو اندھیرا ہو گیا. کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الفلق پڑھنے لگے. یاد رہے گا آئندہ کے لیے، کبھی ایسی کوئی اندھیری، کوئی تیز ہوائیں یا کوئی ایسی خوفناک چیز آئے تو خود بھی اور بچوں کو بھی یہی پڑھائیں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے. تو ہم سمجھتے کہ اندھیرا شاید رات کو ہی آتا ہے، حالانکہ اگر دن کو بھی کسی وجہ سے اندھیرا ہو جائے تو اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور فرمانے لگے اے عقبہ، ان کی تلاوت کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگا کرو. کسی پناہ مانگنے والے نے ان سے بڑھ کر افضل کلمات سے پناہ نہیں مانگی، یعنی پناہ لینے کے لیے یہ سب سے بہترین چیز ہے. پھر اسی طرح حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کے لیے دوا ہے. جب کسی مریض کو صحیح طریقے پر بیماری کی دوا پہنچتی ہے تو اللہ کے حکم سے وہ درست ہو جاتا ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تھا تو آپ نے وہ چیز جس پر جادو کیا گیا تھا اس کو نکلوا کر زائل کیا تھا. تو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کہیں پتہ چل جائے دھاگے ہیں یا کوئی اور چیز کہیں لگی ہوئی ہے تو ان چیزوں کو ضائع کرنا چاہیے. آپ کو تو فرشتوں نے بتا دیا تھا. کہاں تھا وہ؟ کس کنویں میں تھا؟ بئر زروان میں، پتھر کے نیچے. پرانا کنواں تھا، کوئی جاتا بھی نہیں تھا وہاں دبا ہوا تھا.
تو اب اگر نہیں ہے پتا ہمیں تو کیا کریں، کیسے پتا کرائیں؟ پھر کسی عامل کے پاس جا کے پتا کروائیں، کہاں دبا ہوا ہے؟ اللہ سے دعا کریں کہ آپ کو دکھا دے. پھر کتاب اللہ سے علاج، رقیہ شرعیہ، اس کی سی ڈی بھی ایک بنائی گئی ہے. وہ مخصوص آیات جو پناہ کی حفاظت کی دعائیں اور آیات ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. لیکن اس پر جتنا یقین ہوگا اتنی ہی قرآن کے ذریعے شفا ہوگی. لوگوں کو عام طور پر یقین نہیں ہوتا، کہتے ہیں پڑھتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ دل سے نہیں پڑھتے. وہ سمجھتے ہیں ہونا کچھ نہیں، بس مجبوراً. تو اس وقت تک پڑھتے رہے جب تک کہ فائدہ نظر آنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ عائشہ ایک عورت کو دم کر رہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو. یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے. ٹھیک ہے، کیا فرمایا آپ نے؟ کتاب اللہ کے ساتھ علاج کرو. اسی طرح ایک اور روایت ہے سنن نبی داؤد کی، خارجہ بن سلط اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. جب واپس جانے لگے تو ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا جن کے ہاں ایک مجنون آدمی تھا جسے انہوں نے لوہے کی زنجیروں میں باندھا ہوا تھا کیونکہ وہ وائلنٹ ہو جاتا ہوگا. تو گھر والے کہنے لگے کہ ہمیں معلوم ہے کہ تمہارا ساتھی کچھ خیر لے کر آیا ہے، کیا تمہارے پاس ایسی کوئی چیز ہے کہ جس سے یہ علاج کر سکو؟ تو کہتے میں نے سورۃ فاتح پڑھ کے دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا. لیکن 3 دن تک یہ دم کیا گیا تھا. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ جب وہ دم کر کے پھونک مارتے تھے تو وہ شخص تھوک دیتا تھا، یعنی جو مجنون تھا. لیکن آخر کار پھر وہ ہوش میں آ گیا. ایک دفعہ کرنے کے بعد چھوڑ نہ دیں، وہ میں نے کیا تھا لیکن پھر اب کیا کروں، کچھ اور بتا دیں. نہیں، کرے جائیں جب تک فائدہ نہ ہو جائے. اچھا ایک اور چیز بھی، اگر آپ کسی کے اوپر پڑھنے لگے نا تو پہلے اپنے اوپر پڑھ لیں، خود کو پہلے محفوظ کریں، یہ نہ اس سے نکل کے آپ پہ جمپ لگا دے وہ. اچھا خود کو خود بھی دم کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کسی عامل کے پاس آپ جائیں. اپنے درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھیں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر 7 بار پڑھیں. اصل میں دیکھیے قرآن مجید تو خود پڑھنے کے لیے آیا نا. ٹھیک ہے بیمار خود نہیں پڑھ رہا تو گھر کا کوئی بندہ اور پڑھ دے اس کے لیے، ٹیپ لگا لیں اگر صحیح نہیں پڑھنا آتا خود. اچھا ایک اور چیز ہے کہ مریض پر دایاں ہاتھ پھیرتے ہوئے دم کریں. ٹھیک ہے، ہاتھ پھیر کے کریں، یہ بھی سنت سے ثابت ہے نا. پھر اسی طرح ہجامہ بھی جادو کا علاج ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، خون نکلتا ہے، خون کے ذریعے وہ جن باہر آ جاتے ہیں، یعنی جب کٹ لگتے ہیں تو ان کو بھی لگ جاتا ہے، مطلب ان کو باہر آنا پڑتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احتجم ل17 و19 و 21 کان شفاء من کل داء. جس نے قمری ماہ کی 17، 19 اور 21 تاریخوں کو سینگی لگوائی اسے ہر بیماری سے شفا ہوگی. سینگی سینگ سے نا، پہلے کپس نہیں ہوتے تھے تو سینگوں کے ذریعے سک کرتے تھے بلڈ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری دواؤں میں کسی میں بھلائی ہے تو پچنا لگوانے میں یا شہد پینے میں یا آگ سے داغنے میں، لیکن میں آگ سے داغنے کو پسند نہیں کرتا. تو پھر شربت محجم اور شربت عسل 2 چیزیں رہ جاتی ہیں. کلونجی میں ہر بیماری سے شفا ہے. کلونجی کا تیل جو ہے اس کو بھی متاثرہ حصے پہ درد والی جگہ پہ لگا کے سورۃ فاتح وغیرہ خود بھی پڑھا کریں. پھر شہد جو ہے اس کو پینا ڈائریکٹ جیسے کسی چھوٹے سے کپ میں ڈال کے اس کو پیئیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہاں جو شفا کے لیے بات کی گئی شربت عسل، یعنی اس کو پینے کی بات کی گئی، کھانے کی نہیں کی گئی. کوئی چیز چمچ سے کھائی جاتی ہے اور ڈائریکٹ منہ سے لگا کے پی جاتی، تو طریقہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، یعنی جیسے ایک گھونٹ پی لیں، براہ راست پی لیں یا پانی میں ڈال کر پی لیں. ٹھیک ہے. زمزم کا پانی اس میں بھی شفا، حدیث میں آتا ہے جس مقصد کے لیے پیا جائے. حدیث میں آتا ہے سلسلہ صحیحہ میں ہے روئے زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے، یہ بھوکے کے لیے کھانا اور بیماری سے شفا ہے، وہ شفاء من السقم. پھر زیتون کا تیل، فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ، بے شک یہ مبارک درخت سے ہے، فإنه من شجرة مبارکۃ، قرآن پاک میں اس کے بارے میں آتا ہے. والدہن بھی، اسے مالش مساج وغیرہ جو کرتے ہیں. بیری کے پتوں سے علاج، ابن بطال نے ذکر کیا ہے کہ وہب بن منبہ کی کتابوں میں کہ سبز بیری کے 7 پتے لے کر اسے 2 پتھروں کے درمیان کوٹ لیں، اسے اتنے پانی میں ملا دیں، پھر اس پر آیت الکرسی اور آخری 3 قل پڑھیں، اس میں سے 3 گھونٹ پی لیں اور باقی سے غسل کریں. یہ بھی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ بیری کا درخت بھی، اس کا بھی ذکر، سدر جو ہے وہ قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر آیا ہے. تو قرآن سے شفا ہے، تو قرآن میں جو فروٹس یا پھل یا پودے وغیرہ ذکر کیے گئے ہیں ان کو بھی
اس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن جادو کا علاج جادو سے کرنے کی سخت ممانعت ہے. جادوگروں جیسے عمل درست نہیں. ٹھیک. لَيْسَ مِنَّا مَن تَطَيَّرَ أَوْ تُطَيَّرَ لَهُ أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكَهِّنَ لَهُ أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ. صحیح الترغیب والترہیب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم سے نہیں جو فال لے یا اس کے لیے فال لی جائے یا نکالی جائے، یا جو کاہن بنے یا اس کے لیے کہانت کی جائے، یعنی اس کے لیے عمل کیا جائے. خود کاہن نہیں لیکن اس کے لیے کاہن عمل کر رہا ہے تو یہ درست نہیں. یا جو جادو کرے یا کروائے، یا جو کسی کاہن کے پاس آئے، عراف کے پاس آئے، جادوگر یا عامل کے پاس جانا منع ہے، یاد رکھیے، اور اس کی بات کی تصدیق کرے تو اس نے اس چیز کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے. یعنی یہ دو چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں. تو غیر شرعی جھاڑ پھنکار کے ذریعے علاج منع کیا گیا ہے. ایک اور حدیث ہے سنن نبی داؤد کی، جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرہ کے بارے میں پوچھا گیا. نشرہ تو آپ نے فرمایا یہ شیطانی عمل ہے. نشرہ جن یا جادو اتارنے کے لیے شرکیہ اور جاہلانہ منتر پڑھنا یا پڑھوانا، اس چیز کا نام ہے. کیا ہے نشرہ؟ شرکیہ عمل یا جادوگروں کے عملیات کے ذریعے جادو کا علاج کرانا. مثلا وہ کیا کرتے ہیں، بکرے کے ذریعے پتہ نہیں کوئی علاج کرتے ہیں. شاید لوگ کہتے ہیں کہ بکرا لاؤ، یہ بکرے کے پیسے مانگتے ہیں شاید، پھر اس کو شاید ذبح کرتے ہیں، پھر اس کے خون سے کچھ عمل کرتے ہیں. تو یہ ٹھیک نہیں، اس سے منع کیا گیا. اس طریقے پر علاج نہ کرائیں. جی جنات ہڈیاں بھی کھاتے ہیں نا، تو جنات کو شاید دیتے ہوں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے ہڈی سے صفائی کرنے سے منع کیا نا، تو کیونکہ آپ نے فرمایا یہ تمہارے بھائی جنوں کی غذا ہے، تو جن جنوں سے وہ کام لیتے ہوں گے پہلے انہیں کھلاتے ہوں گے بکرے کی ہڈیاں یا خون پلاتے ہوں گے کسی کو، اللہ عالم. تو منتر پڑھنا یا پڑھوانا جو ہے یہ حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں نہ جھاڑ پھونک کرواتے ہیں نہ فال لیتے ہیں بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. تو اس میں بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد غلط قسم کی فال لینا یا شرکیت جو ہے دم ہے. قرآن پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا، نہ ہی وہ توکل کے خلاف ہے، یعنی عاملوں کے پاس نہیں جاتے، یہ مراد ہے.